حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ نے غور کیا کہ جیسے میں نے حضرت مولا علی کا نام لیا تو آپ کے نام اقدس کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا۔ یہ آپ کا ایک اعزاز ہے کہ صرف آپ کے نام اقدس کے ساتھ ہی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے، اور اس اعزاز کی کئی وجہ ہیں، اور اس اعزاز کی ایک خوبصورت وجہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مولا علی کو کیا عزت اور کیا عظمت اور کیا شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ آپ فرماتی ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت علی میرے بطن پاک میں تھے، یعنی میرے شکم مبارک میں آ چکے تھے، تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں بت کے سامنے جھکنے لگتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر میرے پیٹ پر اپنے پاؤں رکھتا ہے اور میری پشت کے ساتھ اپنی پشت ملاتا ہے اور یوں مجھے کسی بت کے آگے جھکنے نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آپ غور فرمائیے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جب تشریف لاتے ہیں تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو بت کے آگے جھکنے نہ دیا۔ یہ کرامت ہے، یعنی جہاں اور بہت سی کرامات حضرت سرکار ولایت، تاجدار ولایت، امام الاولیاء کی طرف منسوب ہیں، من جملہ کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب یہ بات لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت مولا علی آپ اپنی والدہ کے شکم میں ہوں اور آپ ایسا کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہو تو نور الابصار، علامہ شبلنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے، تو یہ نور الابصار اردو میں بھی ہے، عربی بھی میں موجود ہے، الحمدللہ تعالیٰ ہمارے پاس یہ دونوں ہیں۔ اس کے علاوہ اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالوی، انہوں نے اپنی کتاب تکریم المومنین میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں بعض لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑی عجیب بات ہو گئی کہ حضرت مولا علی اپنی والدہ کے شکم میں ایسا کریں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو؟ تو اس پر بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ روایت ماننے سے نعوذ باللہ استغفر اللہ ہمارے ایمان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ الحمدللہ تعالی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ نے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنی کتنی عظمت و شانوں والے لوگ عطا فرمائے ہیں کہ جن کے مصاحب ایسے ہوں وہ آقا کیسا ہوگا۔ لیکن اگر پھر بھی یہ روایت کسی کو برداشت نہ ہو تو میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ یہ کتابوں کے حوالے دیے میں نے، لیکن یہ جو ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے ستھرا بیٹا عطا فرما، تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو ان کی دعا کی قبولیت کے بعد جو ہوا تو قرآن سے یوں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کر رہے ہیں، آپ نے اپنی عبادت خانے میں دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہے، اور وہ نوجوان حضرت سیدنا جبریل امی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جبریل امی نے آپ کو باقاعدہ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا ہونے کی، یعنی ان کی ولادت کی خوشخبری دی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف گنوائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کی شان یہ ہوگی مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کے مصدق ہوں گے، ان کی تصدیق کریں گے، وسیدہ اور وہ سردار ہوں گے، وحصورا اور وہ عورتوں سے الگ رہنے والے ہوں گے، ونبیا من الصالحین اور پاکیزہ ترین انبیاء میں سے، یعنی ہر نبی پاک ہوتا ہے تو یہ ان پاکوں کے گروہوں میں سے ایک ہستی حضرت یحییٰ بھی ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ احباب کی خدمت میں پیش کی ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، اسی آیت کے تحت مفسرین کرام نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ملنے گئیں، اور یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔
یعنی یوں سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ و حضرت یحییٰ علی نبینا و علیہم السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جب حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قریب گئیں تو انہوں نے جا کے کہا کہ بہن میں امید سے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں ابھی امید سے ہوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے شکم میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر جامع البیان الطبری 310 ہجری متوفہ، اس میں یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا انی اجد الذی فی بطنی یسجد للذی فی بطنک فذلك تصدیقہ بعیسیٰ سجودہ فی بطن امہ وہو اول من صدق بعیسیٰ وکلمۃ عیسیٰ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کیا پیاری بہن جو میرے پیٹ میں ہے نا یہ تیرے پیٹ والے بچے کو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مفسرین نے کہا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات اللہ ہونے کی تصدیق کی، اور حضرت یحییٰ وہ پہلے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمات اللہ تسلیم کیا۔ اب اس واقعہ کو کس مفسر نے لکھا تو یہ میرے پاس بہت ساری تفاسیر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں صرف اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اگر یہ درست ہے تو پھر حضرت مولا علی سرکار کے اس واقعہ کو ماننے میں ہمیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے۔ اب یہ کتنی تفسیریں اس واقعہ کی تصدیق کر رہی ہیں۔ تفسیر کبیر مفاتیح الغیب امام رازی کی متوفہ 606 ہجری، تفسیر قرطبی متوفہ 771 ہجری، تفسیر ابن کثیر متوفہ 774 ہجری، تفسیر بحر العلوم سمرقندی متوفہ 375 ہجری۔ بلکہ اس تفسیر سمرقندی میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ سجد یحییٰ بالتحیۃ عیسیٰ وکل واحد منہما کان فی بطن امہ، کہ حضرت یحییٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو وہ سجدہ تحیت تھا، یعنی کہ احترام کا سجدہ، نہ کہ سجدہ تعبدی۔ یاد رکھی کہ سجدہ تعبدی کسی کے لیے بھی جائز نہیں، کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ ہاں جو احترام کا سجدہ تھا یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، جبکہ شریعت محمدیہ میں دونوں سجدے حرام ہیں۔ اسی طرح تفسیر المحرر الوجیز ابن عطیہ کی متوفہ 546 ہجری، تفسیر ابن عادل متوفہ 880 ہجری، تفسیر الدر المنصور امام سیوطی کی متوفہ 911 ہجری، تفسیر روح المعانی محمود علوسی کے متوفہ 1270 ہجری، اور تفسیر روح البیان متوفہ 1127 ہجری۔ ان ساری تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت یحییٰ نے اپنی والدہ کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ میرے بھائیوں اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر حضرت مولا علی اپنی والدہ کے پیٹ میں آ کر اپنی والدہ کو اگر بت کے آگے جھکنے سے روک دیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ ہم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے غلام ہیں۔ اسی واقعہ کی بنیاد پر محدثین نے یہ کہا کہ حضرت مولا علی کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لقب سے ملقب کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولا علی کے چہرے کو اور بزرگی عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں آنے کے بعد اپنی والدہ کو بت کے آگے جھکنے نہیں دیا۔